السلام علیکم. سیکنڈ ایئر خوش آمدید. فرسٹ ایئر میں جس طرح آپ کے پاس پیپر پیٹرن تھا اسی طرح سیکنڈ ایئر میں بھی اردو کا پیپر پیٹرن ہوگا. بورڈ کا پرچہ 3 گھنٹے کا پرچہ ہوتا ہے بورڈ میں، اور کل نمبر 100 ہیں آپ کے پاس. ویسے اردو میں نمبر تو کم ہی آئیں گے، سیکنڈ ایئر بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ جیسے پری میڈیکل میں اس سال گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ ہم کمپلسری سبجیکٹس کے مارکس بھی جو ہے وہ ایڈ کریں گے. سائنس کا ایگریگیٹ تو بنتا ہی ہے، لیکن کمپلسری سبجیکٹ کا بھی اس سال دوبارہ شامل ہو گیا. تو سیکنڈ ایئر میں ظاہر ہے کچھ چیزیں مشکل ہیں اس سال آپ کے لیے، کتاب کے حوالے سے بھی، اصناف ادب کے حوالے سے بھی، شاعری کے حوالے سے بھی. تو رفتہ رفتہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے چلے آئیں گے. 3 گھنٹے کا پرچہ، 9 سوالات ہیں آپ کے پاس کل، اور اس میں کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، تمام کے تمام سوالات جو ہے وہ آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آپ کا آتا ہے ایم سی کیوز کا، ملٹیپل چوائس کوشچنس، جس میں نمبر جو ہے وہ 20 ہوتے ہیں. 20 منٹ کا ہی وقت ہوتا ہے اور 20 ہی اس میں سوالات آپ کو دیے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنی کاپی پر جو ہے وہ کوڈ نمبر جو اردو کا ہوگا UN، اردو نارمل 1، اردو نارمل 5، اردو نارمل 9، UN 13 اینڈ UN 17، یہ 5 کوڈ نمبر ہوں گے. ہر ایک کے پاس الگ الگ شفل ہو کر پیپر آئے گا، تو جس کے پاس جو کوڈ نمبر آئے اسے اپنی جوابی کاپی پر ضرور لکھیں. ٹائٹل پیج پر ہرگز نہ لکھیں، جہاں پر بورڈ کی طرف سے جو آپ کو رول نمبر وغیرہ لکھنا ہوتا ہے وہاں پر بھی کوڈ نمبر کے کالم جو باکس دیے ہوئے ہوتے ہیں وہاں نہ لکھیں. طریقہ کار وہی ہوگا جیسے فرسٹ ایئر میں بتایا گیا تھا. سوال نمبر 1، پہلا ایم سی کیو جیسے ہے کہ اردو اس زبان کا لفظ ہے، پورا سوال نہ اتاریں، نہ ہی 4 آپشن اتاریں، صحیح جواب لکھیں. کاٹ کر مٹانے پر کوئی نمبر آپ کو نہیں ملے گا. بعض اساتذہ اس بات کو مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر مان لیا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن بورڈ کی ہدایت یہی ہے کہ نمبر کاٹ دیے جائیں. دوسری بات کہ جب آپ اس کو مٹا کر لکھیں گے یا اس کو ریموو کر دیں گے تو طریقہ یہ کہ نیچے والی لائن سے شروع کر دیں. اردو کی کاپی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے. پہلے سوال میں اگر کوئی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے فرسٹ ایئر میں تیاری کرائی تھی وہی ترتیب یہاں بھی رہے گی، لیکن کچھ چیزیں ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی سیکنڈ ایئر میں مشکل ہوں گی. اور وہ یہ کہ فرسٹ ایئر میں تو ہم صرف کہتے تھے کہ سبق کا نام، مصنف کا نام، ان میں جو ہے وہ آپ کو ایم سی کیوز آ جائے گا، لیکن اب کچھ حصے جو ہیں ایم سی کیوز کے یا جو سوال آئیں گے ایم سی کیوز کے وہ کتاب کے سبق سے متعلق بھی ہوں گے. کچھ القابات، کچھ آداب، کچھ تحریکیں، کچھ سائنسی انوینشن ہیں، کچھ سائنس دانوں کے نام ہیں، کچھ صحابہ کے نام ہیں، کچھ امہات المومنین کے نام ہیں، کچھ جنگوں کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئیں، فتح مکہ جیسے اس حوالے سے، یا فتح صلح حدیبیہ، ان کے حوالے سے بھی ایم سی کیوز جو ہے وہ اب اردو کی کتاب میں بنے گا پرچے میں. 20 منٹ کا وقت ہوگا، پھر اس سے بھی پرچہ آپ سے لے لیا جائے گا. اس کے بعد جو دوسرا حصہ آپ کو دیا جائے گا سوال کا وہ ہوگا حصہ بے. حصہ بے میں آپ کے پاس 50 نمبر ہوں گے. 50 نمبر میں آپ کے پاس جو بھی ہے سوالات جوابات وہ وہی ہوں گے جو فرسٹ ایئر میں تھے. کچھ الگ چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کی شامل ہو جائیں گے. سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ کے پرچے کا حصہ بے وہ وہی ہوگا جیسے فرسٹ ایئر میں تھا. کسی ایک غزل کی تشریح کریں 5 نمبر اس کے ہوں گے، 2 شعر کریں تو 10 نمبر. تو سوال نمبر 2 ہوگا آپ کے پاس کسی 2 اشعار کی تشریح کریں شاعر کے تعارف کے ساتھ. کتاب کے اندر کل 8 غزلیات دی ہوئی ہیں، اس کا مطلب کہ ایک شاعر کی اگر 2 غزلیں تو 16 غزلیں آپ کی ہو گئیں. کچھ پرانے شعراء ہیں لیکن غزلیں نہیں ہیں، کچھ نئے شعراء ہیں جیسے علامہ اقبال. علامہ اقبال کی فرسٹ ایئر میں آپ نے 2 نظمیں پڑھی تھیں، روح عرض آدم کا استقبال کرتی ہے اور ٹیپو سلطان کی وصیت. اب علامہ اقبال کی آپ غزلیں پڑھیں گے. اسی طرح فرسٹ ایئر میں الطاف حسین حالی کی آپ نے نظم پڑھی تھی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر آپ سیکنڈ ایئر میں
حالی کی منظومات تو ہیں ہی، ایک حمد آپ کو دی ہوئی ہے، دوسرا حالی کی 2 غزلیں بھی اب آپ کی جو ہے وہ کتاب میں شامل۔ تو پہلا سوال ایم سی کیوز، دوسرا سوال آپ کا 2 اشعار کی تشریح، ایک شاعر کی جو بھی 2 غزلیں دی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک شعر جو ہے وہ آپ سے پوچھ لیا جائے گا، 5 نمبر کا ہوتا ہے، تشریح کے 4 نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر شاعر کا نام لکھنے کا، 1 نمبر، پوری ہسٹری بایوگرافی اس کے بارے میں نہیں لکھنا، کب پیدا ہوئے، کب مرے، کب شادی ہوئی، کب بچے ہوئے، یہ کچھ نہیں لکھنا ہوتا، صرف اور صرف شاعر کا نام، ہیڈنگ دے دیں شاعر کا تعارف یا حوالہ تعارف، اور اس کے بعد صرف نام لکھ دیں تو بھی آپ کو 1 نمبر ملے گا، 1 پیج لکھیں، آدھا پیج لکھیں، 1 پیراگراف لکھیں تو بھی 1 ہی نمبر ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال شاعری کا ہوگا، غزلیات سے ہوگا۔ تیسرا سوال جو ہے وہ آپ کا ہوگا کسی ایک اقتباس کی تشریح، اقتباس، پیراگراف، نثر، پارہ، ہماری اسکرین پر صرف اقتباس ہی لکھا ہوا آپ کو ملے گا، اقتباس، پیراگراف، نثر، پارہ، ٹھیک ہے، تینوں کا ایک ہی مطلب ہوگا، یعنی آپ کو کچھ لائنیں دے دی جائیں گی کسی ایک سبق سے اور آپ سے کہا جائے گا کہ دی ہوئی لائنوں کی یا پیراگراف یا اقتباس کی آپ تشریح کریں جس کے 6 نمبر ہوتے ہیں، اور مصنف کا نام لکھیں اور سبق کا نام لکھیں۔ مصنف کا نام لکھنے کے آپ کے پاس 1 نمبر ہے، سبق کا نام لکھنے کا بھی آپ کے پاس 1 ہی نمبر ہوگا، کل 8 نمبر کا یہ سوال۔ پیراگراف کے لیے کچھ اسباق جو ہے وہ آپ کو اصناف ادب اب نہیں آ جائیں گی، جس میں سوانح اور شخصیت، یعنی جو ہے جسے ہم بایوگرافی کہتے ہیں وہ آ جائے گی، اور خاکہ نگاری آ جائے گی، پینسل اسکیچ، یہاں پر دونوں اصناف ادب آپ کے لیے نئی ہوں گی، انہی میں سے جو ہے وہ آپ کا پیراگراف بنے گا، اور آپ کے پیراگراف کے لیے جو اس سال بورڈ کے پرچے میں یہ ہر سال ہی ہوتا ہے تقریباً کم و بیش، جیسے فرسٹ ایئر میں آپ کو ایک سبق بتایا تھا رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، سر سید کا لکھا ہوا سبق، یہاں پر صفحہ نمبر 71 71 پر پیج نمبر پر آپ کو ایک سبق ملے گا سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، سید سلیمان ندوی کا لکھا ہوا سبق ہے، کل 9-10 پیراگراف بنتے ہیں، اور پیراگراف کے لیے یہ سبق آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، ہر سال کم و بیش اس سبق کا ایک پیراگراف ضرور آتا ہے، شاذ و نادر ہی آپ 5 ایئر میں دیکھیں گے تو آپ کو اس سبق کا کوئی پیراگراف نہ ملے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سبق سے کوئی پیراگراف نہ بنے، تو پیراگراف کے لیے کچھ سبق جو ہے وہ آپ کے پاس میسر ہیں۔ اچھا، یہاں پیج نمبر 1 جو ہے وہ نہیں آ رہا آپ کے پاس، دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، پیج نمبر 1 میں تعارف، ایم سی کیوز ہوگا کتاب کے حوالے سے، یہ پیج نمبر 1 ہے آپ کے پاس، اردو 12ویں جماعت، ٹھیک ہے، میرے ساتھ وتھ سر جمیل، اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس اگر آپ کتاب ہے تو وہاں دیکھ لیں، انڈیکس پر چلے جائیں، نہیں تو بورڈ کا پیپر جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بورڈ پیپر پیٹرن میں آپ کو بتا رہا ہوں، بورڈ پرچہ، وقت 3 گھنٹے، کل نشانات یعنی کل مارکس جو ہے 100 ہے، اس کے بعد پہلا سوال جو ہے وہ ایم سی کیوز کا ہے، اس میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایم سی کیوز کے کوڈ نمبر کا خیال کریں، پورے ایم سی کیوز نہ اتاریں، سوال نمبر 2 جو ہے اگلے پیج پر جائیں گے ہم، تو سوال نمبر 2 ایم سی کیوز آ گئے ہیں آپ کی اسکرین پر، ترتیب وہی رہے گی جو فرسٹ ایئر میں بتایا تھا کہ پورے سوالات نہ اتاریں، جو رائٹ آنسر آپشن ہے صرف وہی لکھیں، کوڈ نمبر ضرور لکھیں، اور جوابی کاپی میں بورڈ کے طرف سے جو بھی آپ کو کوڈ نمبر پرووائڈ ہوگا وہ ضرور لکھیں، ٹائٹل پیج پر نہ لکھیں، سیدھے ہاتھ پر جب آپ کاپی شروع کریں گے وہاں لکھیں، مارکر سے لکھیں، پین سے لکھیں، ریڈ پین یوز نہ کریں، گرین پین بھی یوز نہ کریں، بلو اور بلیک۔ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 2 بتایا آپ کو اشعار کی تشریح، غزلیات کے 2 اشعار، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتا دیا تھا غزلیات کے 2 اشعار کے لیے آپ کی کتاب میں غزلیں دی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک شاعر کی ایک شعر جو ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا تشریح کے لیے، ہر شاعر کی کتاب کے اندر 2 غزلیں ہیں، ایک شعر کسی ایک شاعر کا آئے گا، کچھ نئے شعراء ہیں جیسے مومن ہے، علامہ اقبال ہے، حالی ہیں، باقی شعراء وہی ہیں جو فرسٹ ایئر میں تھے، لیکن غزلیات تبدیل ہیں، ڈفرینٹ ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 بتا رہا تھا آپ کو پیراگراف کی تشریح کا، سبق کا نام، مصنف کا نام لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے،
تشریح کرنے کے 6 نمبر ہوتے ہیں. تشریح کے لیے جو پیراگراف آپ کو اسائن ہیں بورڈ کی طرف سے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت، یہ بک کے پیج نمبر 71 پر آپ کو سبق مل جائے گا. اسی طرح سے جب آپ بک میں دیکھیں گے فہرست میں تو سوانح و شخصیت میں کچھ اسباق دیے ہوئے ہیں، کچھ خاکہ دیے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے مولانا محمد علی ہے، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا یہ سب. ٹھیک ہے، افسانہ اور ڈرامے کے بعد یہ تمام چیزیں آپ کے پاس کتاب کی انڈیکس پر فہرست میں آپ کو ملے گی. ان تمام اسباق سے جب آپ صفحہ پلٹیں گے مواصلات کے جدید ذرائع، اور آؤ سب مل کر کوشش کریں تک صفحہ پلٹیں گے کتاب کا، تو وہاں پر آپ کو یہ تمام سبق ملیں گے جن سے آپ کے پیراگراف بنتے ہیں. سوال نمبر 4 کی طرف آئیے. سوال نمبر 4 میں شاعر کا مختصر تعارف، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہدایت ہے بورڈ کی طرف سے کہ کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے. کتاب میں آپ کو 8 نظمیں دی ہوئی ہوں گی. سب سے پہلی نظم آپ کی کتاب میں حمد کہلاتی ہے، اس کے بعد آپ کی نعت کہلاتی ہے، اور باقاعدہ جو نعت ہیں وہ باقاعدہ جو نظمیں ہیں وہ کہلاتی ہیں، جیسے اسرار قدرت ہے، پھر اکبر و مغربی تعلیم ہے، یہاں سے لے کر آخری نظم کتاب میں سرما رئی، یہ ہماری ایک لوک داستان ہے، فوک ٹریڈیشن ہے، اور یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سب سے آخری نظم جو ہے وہ کتاب میں دی ہوئی ہے. بورڈ کے پرچے میں آپ کو 2 3 4 بہرحال منیمم جو ہے وہ 2 آپ کو دی جائیں گی مرکزی خیال کے نظم کے نام کے ساتھ نظمیں، اور پھر جو ہے اس میں سے آپ کسی ایک کا مرکزی خیال لکھیں گے. یاد رہے بس یہ میں بھی بتایا تھا نظم مرکزی خیال کے لیے 7-8 لائنیں جو ہیں وہ لکھنی ہوتی ہیں، پورا نہیں لکھنا ہوتا، خلاصہ بن جاتا ہے. بہرحال شاعر کا تعارف لکھنے کے 2 نمبر ہیں. اسرار قدرت آ جاتی ہے مرکزی خیال میں ہر سال. اسی طرح یا دیا ہوا ہوگا آپ کو مرکزی خیال کے ساتھ، یا مرکزی خیال کریں یا بند کی تشریح کریں. خیر ہماری اسکرین پر وہ نہیں آ رہا ہے اس وقت. یا بند کی تشریح کریں. بند کی تشریح وہی نظمیں ہوں گی، انہی میں سے کسی ایک بند کو دے دیا جائے گا. بند کی تشریح کے ترتیب یہ ہوگی کہ تشریح کے 6 نمبر ہوں گے. نظم کا نام اب دیکھیں الگ ہو جائے گا. ایک تو آپ کو وہ گیون تھی مرکزی خیال کے نظم، اب یہاں پر آپ کو نظم کا مرکزی خیال نہیں بلکہ بند کی تشریح کرنی ہے، جس میں آپ کو نظم بھی آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی اور شاعر بھی. تو دونوں کے نام لکھیں گے تو ایک ایک نمبر آپ کو مل جائے گا. تو 8 نمبر کا یہ سوال ہوگا. تو شاعری کا حصہ آپ کا سوال نمبر 2 پر مشتمل ہے، شاعری کا حصہ آپ کا سوال نمبر 4 پر مشتمل ہے. سوال نمبر 5 پر آئیے. سبق کے مصنف کا مختصر تعارف، وہی فرسٹ ایئر میں جیسا تھا کہ کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں مصنف کے تعارف کے ساتھ. 8 نمبر کا بھی یہ سوال ہوگا بورڈ کے پرچے میں. ہاں یہاں پر یہ ترتیب اس سال نہیں ہے، فرسٹ ایئر سے تھوڑا مختلف ہے. فرسٹ ایئر میں 11ویں جماعت میں آپ کے پاس یہ چوائس تھی کہ آپ سوالات کے جوابات بھی دے سکتے تھے اگر آپ خلاصہ نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر آپ کو خلاصہ لازمی کرنا ہے. یہ بتاتا چلوں کہ خلاصہ جو ہے آپ کی کتاب میں جو انڈیکس میں سب سے پہلے 5 افسانے دیے ہوئے، جن میں سب سے پہلا سبق نیا قانون، پھر غلام عباس کا مجسمہ، پھر اسی طرح سے چور، ہم سفر، بدلہ، پھر اس کے بعد 2 ڈرامے ہیں جس میں پہلا سبق ہوگا امتیاز علی تاج کا اور مرزا ادیب کا دوسرا، امتیاز علی تاج کا آرام و سکون اور مرزا ادیب کا سمندر کا دل. کل 7 سبق ہیں جس میں آپ کا سوال نمبر 5 بنے گا بورڈ میں خلاصہ. کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہوگا ان 5 اور 2 ڈرامے کے سبق سے. تو خلاصہ جو ہے آپ کے پاس صرف یہی 7 چیپٹرز ہیں جن سے آپ کے بورڈ کے پیپر میں خلاصہ آتا ہے. بعض مرتبہ 5 افسانے دے دیے جاتے ہیں خلاصے کے لیے اور بعض مرتبہ ایک ڈرامہ بھی دے دیا جاتا ہے. لیکن آپ نے نیا قانون، مجسمہ، چور، یہ جتنے بھی افسانے ہیں یہی خلاصہ یاد کرنے ہیں، انہی میں سے ایک آ جائے گا انشاءاللہ. سوال نمبر 6 آپ کے لیے بالکل نیا، اصناف ادب بھی نہیں ہے. بس یہ میں آپ نے ناول، طنز و مزاح، سفر نامہ، خطوط وغیرہ پڑھے تھے. یہاں آپ کے پاس 2 نئی چیزیں آ رہی ہیں سوال نمبر 6 میں، ڈرامہ نگاری، افسانہ نگاری. اب دیکھیں سوال کیا بنے گا اس میں بورڈ میں. سوال بننے کی 2 کنڈیشن ہیں. پہلی بتا دوں، پہلی کنڈیشن سوال بننے کی سوال نمبر 6 کی یہ ہے کہ اس کے بھی نمبر 8 ہیں. سوال نمبر 6 یہ ہوگا کہ ڈرامہ نگاری کا ارتقاء یا تاریخ، ہسٹری بتائیں، یا یہ بورڈ کا سوال بتا رہا ہوں جیسے سوال آتا ہے.
ड्रामा निगारी का इर्तिका या हिस्ट्री तारीख बताएं या किसी एक अफसाना निगार के फ़न पर तबसरा करें। दो सवाल हो गए, एक ड्रामा निगारी पूछा या करके अफसाना निगार के फ़न पर तबसरा। तो जिन सबक के मैंने अभी नाम लिए उनके मुसन्निफ़ जो लिखने वाले हैं, जैसे सादर सन मंटो हैं, किताब में जाएंगे इंडेक्स पर आपको ये नाम मिलेंगे, ग़ुलाम अब्बास हैं, इंतज़ार हुसैन है, अशफाक अहमद हैं, ग़ुलाम रब्बानी आगरो या डॉक्टर सकास गंजवी हैं। उन्हीं पांचों पर या तो नाम दे देगा बोर्ड में पर्चे में आपको कि इनमें से किसी एक पर लिखें, या नाम के साथ होगा, गिवन होगा कि ग़ुलाम अब्बास के अफसाना निगारी पर तबसरा करें। तो सवाल नंबर 6 की पहली कंडीशन ये है कि उर्दू ड्रामे का इर्तिका बताएं या निसाब में शामिल किसी एक अफसाना निगार के फ़न पर तबसरा करें। दूसरी कंडीशन सवाल की होगी कि अफसाना निगारी की तारीख़ बयान करें। अब सवाल पलट दें, अफसाना निगारी की तारीख़ बयान करें, तारीख़ यानी हिस्ट्री, एवोल्यूशन, या ड्रामा निगार के फ़न पर तबसरा करें। ड्रामा निगार में कौन है? इम्तियाज़ अली ताज और मिर्ज़ा अदीब। या तो नाम दिया जाएगा या आपको ओपन छोड़ दिया जाएगा कि किसी एक के फ़न पर तबसरा करें। तो सवाल नंबर 6 आपके लिए बिल्कुल नया होगा, फर्स्ट ईयर में भी नहीं किया था, सेकेंड ईयर में अभी आपके पास आ गया है। उसकी हिस्ट्री बतानी है। मेरा मशवरा तमाम स्टूडेंट्स को ये है कि ड्रामा निगारी जैसे आपके स्क्रीन पर आ रही है ना, ड्रामा निगारी, अफसाना निगारी, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो आप दोनों याद कर लें, हिस्ट्री याद कर लें और फ़न पर तबसरा छोड़ दें, ठीक है? तो ये आसानी हो जाएगी आपके लिए। इसी तरह सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। अब यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट ईयर में खुलासे के साथ अटैच था ये सवाल या करके, अब यहाँ पर आपको अलग दिया गया है। सवाल नंबर 7 में 2 हिस्से होंगे, स्क्रीन पर सिर्फ एक ही हिस्सा आपके आ रहा है। दर्ज झेल सवालात में से किसी 2 का जवाब तहरीर कीजिए। सही, कोई नहीं करना, बताया है ना पहले, कोई नहीं करना सवाल जवाब। वही होगा कि एक एक सबक के आखिर में 12-12, 13 सवाल दिए हुए हैं। इसके साथ जो सवाल होगा या करके जो स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, किसी एक शायर के 2 अशार करें, फिर दूसरे शायर के 2 अशार करें। बताया था ना, रट्टा लगा लेना या फिर फर्रा बना लेना, तावीज़ बना कर उसको पी जाना गिलास में डाल के, और एक शायर के 2 शेर, चाहो तो पहली गज़ल के चाहो दूसरी गज़ल के, लेकिन एक शायर के 2, दोनों गज़लों के 2-2 अशार एक ही शायर के नहीं लिखने होते। ये भी कंडीशन है कि क्वेश्चन नंबर 2 में, सवाल नंबर 2 में जो अशार होंगे वो आप नहीं लिखेंगे। सही है, सवाल नंबर 2 के अशार आप सवाल नंबर 7 में हरगिज़ नहीं लिखेंगे। यहाँ तक ये आपका हिस्सा बे था जिसके नंबर होते हैं 50। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9, 8 और 9 रह गए हमारे पास मुख्तसर सवालात के जवाबात, हिस्सा जीम। सवाल नंबर 8 में आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है, मंदरजे में से किसी एक शायर की खसूसियात तहरीर कीजिए। 15 नंबर का ये सवाल होता है। शायर वही रहे फर्स्ट ईयर में, मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर, गालिब भी वही हैं। ये नहीं होगा कि एक साल में उनकी उम्र बड़ी हो गई तो उनकी खसूसियात में भी जो है कोई तब्दीली आ गई होगी, वही खसूसियात हैं। लेकिन क्या हिदायत है बोर्ड की तरफ से सवाल को हल करने की कि 12 हेडिंग के साथ इस सवाल को अटैम्प्ट करें विद अशार। जैसे मसलन आप ख्वाजा मीर दर्द को जो है वो लिख रहे हैं शायराना खसूसियात के लिए, तो जैसे तारुफ के बाद एक हेडिंग देते हैं हम तसव्वुफ़ की, तसव्वुफ़ की हेडिंग में 2 लाइनें लिख दें कि ख्वाजा मीर दर्द उर्दू में तसव्वुफ़ के हवाले से जाने जाते हैं, इनका ज़्यादातर कलाम तसव्वुफ़ पर या इश्क़ हकीकी पर मबनी है, कहीं कहीं मजाजी अशार भी मिल जाते हैं। फिर 2 शेर तसव्वुफ़ से रिलेटेड जो नोट्स में मौजूद होंगे लिखेंगे। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सकें, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सकें, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। इसी तरह से एक और शेर लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़कर, भले आप 1-2 करके लिख दें, भले आप सिंबल ऑफ शेर जो अलामत होती है शेर की वो लगा कर लिख दें, कौसैन दे दें, ब्रैकेट दे दें, कुछ भी दे दें। दूसरा शेर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, दोनों को मिलाएंगे नहीं। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें। ये जो आपको आसान वो लिख दें, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। इसी तरह से बाकी अशार के साथ साथ बाकी खुसूसियात लिखेंगे, लेकिन नाकदीन की राय। सही है, जब अब तक आप एक हेडिंग नाकदीन की राय जिसमें 2 लोगों के बारे में लिखना होगा कि उन्होंने ये कहा, दर्द के बारे में, वो आपको देना है।
پھر اس کے بعد آپ کا سوال کمپلیٹ ہو جائے گا. اشعار لازمی لکھیں گے. اشعار اگر ہیڈنگ میں نہیں ہوں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. 2-4 نمبر دے کر جو ہے وہ بات ختم کر دی جائے گی آپ کے اس سوال میں. اشعار ہوں گے تو اچھے نمبر مل جائیں گے. آخری سوال پر آتے ہیں. 15 نمبر کا سوال ہے. کسی ایک نثر نگار کی خصوصیات، تحریر کی خصوصیات بیان کرنا ہوتی ہیں. اسکرین پر اس کے ساتھ ایک اور سوال ہوتا ہے، وہ نہیں آ رہا ہے. یا مضمون لکھے، جیسے فرسٹ ایئر میں تھا وہی یہاں پر بھی ہے. یا مضمون لکھے، مضمون کوئی نہیں لکھے گا، اس لیے کہ مضمون کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کہاں سے مواد لائیں گے، کہاں سے مٹیریل لائیں گے. اردو زبان کا ارتقا پوچھ لیا، یا اردو زبان کی اہمیت پوچھ لی، طلباء طالبات کے لیے اردو کی اہمیت پوچھ لی، ہمارے ملک کی ترقی میں اردو پوچھ لی، دفتری زبان کے لیے اردو پوچھ لی. حالت حاضر میں جیسے کوئی الیکشن آ گیا، مردم شماری ہو گئی، کوئی وزیر اعظم کا وزٹ آ گیا، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، کرونا آ گیا، تو آپ کیا لکھیں گے؟ نہ لکھیں مضمون. افسانہ وہ نثر نگار لکھیں. سید سلیمان ندوی سر سید بھی ہیں، سیکنڈ ایئر میں بھی ہیں، وہ آپ لکھیں. 15 نمبر کا یہ سوال ہے. تو یہ 2 سوال اردو لازمی میں سیکنڈ ایئر میں بہت لیندی ہوتے ہیں، طویل ہوتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹ گھبرا کر چھوڑ آتے ہیں. پھر بتا دوں کہ سیکنڈ ایئر اردو میں بہت بچے فیل ہوتے ہیں. صحیح ہے، کسی اور سبجیکٹ میں ہوں نہ ہوں. اردو ادب کے، اردو پرچے کے حوالے سے مشہور ہے کہ بچے آدھا پرچہ کرتے ہیں یا چھوڑ کر آ جاتے ہیں، ٹائم کا رونا روتے ہیں. بورڈ پرچہ اسی وقت بناتا ہے جب وہ ٹائم ڈیوریشن کو اس ٹیچر سے جیسے پیپر بنایا ہے کہ 3 گھنٹے میں بچے یہ پرچہ حل کر بھی لیں گے یا نہیں، تو ہی آپ کے پاس وہ پرچہ آتا ہے اس کے سولوشن کے بعد. ٹھیک ہے. اسکرین پر آپ کے پاس 2 چیزیں آ رہی ہوں گی، افسانہ اور ڈرامہ ارتقا. خیر یہاں پر کچھ مسٹیک ہے، ڈرامہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، ڈرامہ DRAM میں. ٹھیک ہے. ہم سبھی ایک ڈرامہ ہی ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، شیکسپیئر کا کالج میں نہیں کہہ رہا. ہم سبھی ایک ڈرامہ ہیں، ہر ایک کی نقل کر رہے ہوتے ہیں نا. جیسے اب کسی لڑکی کو کہا اس کی امی نے، جاؤ بیٹا چائے بنا دو یا جھاڑو پونچھا کر لو. نہیں امی فلانا ڈرامہ آ رہا ہے میں دیکھ رہی ہوں. کر دیا نا ڈرامہ. لڑکے کو کہا بھائی اس کی اماں نے یا ابا نے، بھائی یہ کام کر لو باہر جا کر، یہ سودا لا دو. نہیں ابا میں ذرا جا رہا ہوں کام سے. صحیح ہے. میں اپنی مثال دوں، میری وائف نے مجھے کہا کہ بچوں کو ذرا اسکول چھوڑائیں یا یہ کر دیں. میں نے کہا نہیں بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے، سونے دو، بیٹھا ہوا ہوں، لیٹا ہوا ہوں. صحیح ہے. تو شیکسپیئر کا کہنا ہے، میرا نہیں ہے، کہ ہم سب جو دنیا میں آتے ہیں وہ ایک نقل ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈرامے کا ارتقا، افسانے کا ارتقا، یہ وہی ہے. سوال نمبر 6. آئیے پہلے ہم افسانے کی طرف چلتے ہیں. اردو افسانے کا ارتقا، پھر اس میں ایک نیا قانون آپ کا ٹاپک بھی ہے، پہلا سبق بھی ہے کتاب کے اندر. یہاں پر اردو افسانے کا ارتقا کے حوالے سے چند باتیں بتا دوں کہ وہ سوال آپ کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. نیا قانون کے حوالے سے پہلے اردو افسانے کا ارتقا. اسکرین پر نیا قانون آ رہا ہے، لیکن نیا قانون سے پہلے اردو افسانے کا ارتقا. تھوڑی سی ہینڈ دے دوں سوال کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے بورڈ میں، کہ نوٹس میں تو آپ کے پاس یہ موجود ہوگا. سب سے پہلے آپ کو افسانے کی تعریف بتانی ہے. ڈیفائن شارٹ اسٹوری، انگریزی میں کہتے ہیں شارٹ اسٹوری. آپ نے فرسٹ ایئر میں دیگر اصناف نثر دیکھی تھیں، جس میں ناول تھا، سفر نامہ، خطوط، اور اسی طرح طنز و مزاح، بائسیکل کی تعلیم وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، وہ اصناف نثر کہلاتی ہیں. اصناف یعنی قسمیں، کائنڈس. تو یہاں پر اصناف نثر میں 2 نئی چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک افسانہ اور دوسرا ڈرامہ. افسانہ کی تعریف لکھیں گے سب سے پہلے جب آپ سوال نمبر 6 کر رہے ہوں گے. شارٹ اسٹوری کہتے ہیں اردو ادب میں افسانہ 20ویں صدی میں آیا، 20 سینچری. اردو ادب میں نہیں ہے پیج نمبر کوشچن مارک، بتا تو رہا ہوں، سن لو. اردو ادب میں نیا افسانہ، اردو ادب میں افسانہ 20ویں صدی میں آیا. ٹھیک ہے. یہ آپ کی جو ہسٹری ہے وہ بتانی ہے اس طرح سے. 20 سینچری یعنی اس افسانے کی جو عمر ہے وہ اردو ادب میں تقریباً 120 سال. ٹھیک ہے. کرونا کا شکار نہیں ہوا افسانہ، چل رہا ہے ابھی، بچ گیا. تو یہاں پر اردو افسانہ ارتقا بتانا ہے، تعریف بتانی ہے. شارٹ اسٹوری کہا جاتا ہے. یوں سمجھیں جس طرح سے آپ چائے کا ایک کپ پی رہے ہوتے ہیں، پیالی پی رہے ہوتے ہیں، تو جتنا وقت ٹائم اس پیالی کو ختم کرنے میں لگتا ہے، افسانہ بھی ایک افسانہ اتنا ہی مختصر دورانیے کا ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ اپنے پیچھے کوئی جو ہے پیغام، میسج چھوڑ جاتا ہے. اردو ادب میں کئی افسانے لکھے گئے، لکھے جا رہے ہیں.
موضوع کی کوئی پابندی قید نہیں ہے کہ بھائی وہ کسی کی زندگی پر لکھا جائے، وہ کسی کے حالات پر لکھا جائے، وہ معاشرے پر لکھا جائے، کوئی بھی موضوع افسانے کا ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دوسری طرف افسانے کی تاریخ میں کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون کہلاتا ہے۔ جس طرح اردو ناول کا بتایا تھا آپ کو کہ اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کو کہا جاتا ہے، انہوں نے خواتین کی اصلاح کے لیے ناول لکھے اور پھر پہلا ناول کون سا کہلایا، میرات العروس کہلایا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار جو یہ باقاعدہ ہیڈنگ بنے گی اب آپ کے ارتقاء میں کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار منشی کتاب حساب کتاب لکھنے والا جو منشی ہوتا ہے وہ منشی پریم چند کو کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے، پریم چند، چ نون دال، صحیح ہے۔ ان کا اصل نام دھن پت رائے، دال دو چشمی ہے، نون پہ تے، دھن پت رائے کہا جاتا ہے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کتاب 1905 میں شائع ہوئی اور وہ کہلائی دنیا کا انمول رتن، رے تے نون، رتن یعنی بہت قیمتی چیز، بہت ہی ایسی چیز جو پہلے کبھی نہ ہو، صحیح ہے، اوسم، کوئی ایسا جیسے ہمارے یہاں ونڈرز ہیں، عجائبات ہیں کہ وہی ہیں، پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ تو دنیا کا انمول رتن یہ منشی پریم چند کی پہلی کتاب ہے جو افسانوی مجموعہ کہلاتی ہے۔ بعض محققین کے نزدیک سنین میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے 1903، کوئی 1905، کوئی 1908، بہرحال ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ ہاں ہمارے یہاں جو اوتھینٹک رائے ہیں ان میں 1905 ہی درج ہے، تو 1905 کو ہی ہم مان لیتے ہیں۔ 1905 میں دنیا کا انمول رتن کتاب شاہی جو اردو ادب میں پہلی افسانوی کتاب کہلاتی ہے۔ موضوع تھا اس کا دیہات کی زندگی، ولیج لائف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی انہوں نے افسانے لکھے ہیں، پریم پچیسی، پریم بتیسی، بہت سارے ان کے بارے ہم نے سے مختصر بتانا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نام ہے جو سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ اردو افسانہ نگاری میں تاریخ میں ارتقاء میں منشی پریم چند کے ساتھ ساتھ ایک اور نام لیا جاتا ہے اور وہ ہے سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم اردو ادب میں پہلے افسانہ نگار تسلیم کیے گئے، یہ بھی دونوں ہی کو لکھنا ہے اپنے سوال کی ہسٹری میں۔ اور سجاد حیدر یلدرم کے بارے میں یہ ایک بات ہے کہ وہ تراجم کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے ترکی زبان کے ترجمے جو ہے وہ اردو ادب میں ڈھالے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ وہی 1905، 1908، 1930، اس میں بھی اختلاف ہے، بہرحال ہم 1905، 1903 ان دو پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ خیالستان، خیال ہوتا ہے نا، خیال، سوچ، تو اسی سے یہ لفظ ہے خیالستان، تو خیالستان ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا۔ سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں کا موضوع تھا رومانویت، صحیح ہے، رومانس، رومانٹک، تو ان کے زیادہ تر افسانے اسی نوعیت کے ہیں، چڑیا چڑے کی کہانی، حضرت دل کی سوانح عمری، گوری و گوری، صحبت ناجنس، بہت سارے افسانے جو ہیں وہ ان کے اسی طرح سے لکھے گئے۔ آپ کو نام بتانے ہیں، نوٹس میں مل جائے گا یہ سوال، آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر انگارے کی تحریک بتانی آپ کو افسانے کی تاریخ میں 1936 میں بر صغیر میں اردو ادب میں ایک تحریک چلی جو کہلائی ترقی پسند تحریک۔ یہ بڑی جامع توانا تحریک تھی، بڑا ادب لکھا گیا، بڑے سے لکھنے والے سامنے آئے، انقلاب بھی آیا، رومانویت بھی آئی، محبت کرنے والے بھی آئے، حق اور انصاف کے ترازو میں تولنے والے بھی آئے، ہر طرح کے لکھنے والے جو ہے 1936 میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر آئے۔ اسی دور میں ایک کتاب لکھی گئی افسانے میں انگارے، جنسیت کے حوالے سے اس میں کچھ زیادہ ہی لکھا گیا اور اس کتاب کو ضبط کیا گیا حکومت کی طرف سے، انگریزی گورنمنٹ کی طرف سے جلایا گیا۔ جو لوگ اس کتاب کے لکھنے والوں میں تھے ان کو پکڑا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، ایک شورش، ایک ہنگامہ جو ہے وہ بر صغیر میں برپا ہوا۔ بہرحال کتاب تو جل گئی، لیکن کہتے نہیں ہیں کہ جس چیز کو جتنا دبایا جائے وہ اتنی ہی شدت کے ساتھ ابھرتی ہے۔ وہ پھر افسانہ نگاری میں، اس کی تاریخ میں ایک سنگ میل آ گیا، اور انگارے کے بعد جو ہے افسانہ نگاری کے لکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان کا عمل آپ لکھیں گے کہ 1947 میں جب پارٹیشن ہو گیا تو لوگ یہاں پر آ گئے، پھر یہ جو تاریخ ہے ہماری، ایک ہسٹری ہے پاکستان کی کہ کتنے ظلم و ستم ہیں، کیسے جو ہے ہجرت کا دکھ ہے،
لوگ بے گھر ہوئے، قتل ہوئے، کاروبار چھینا گیا، زبان چھینی گئی، مذہب پر قدغن لگائے گئے، ہر ایک اس پر جو ہے وہ افسانے لکھے گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آپ پاکستان کے بعد چند نام بتائیں گے، موجودہ دور بتائیں گے اور افسانے کا مستقبل. تو یہ آخری ہیڈنگ ہوگی، افسانے کا مستقبل. کہ آپ بتائیں گے کہ افسانے کا مستقبل آج بھی روشن ہے، لکھنے والوں کی اور پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. صحیح. تو یہ افسانے کا کچھ مختصر میں نے ارتقا جو ہے وہ آپ کو بتایا. آئیے پہلے سبق کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پر نیا قانون. صحیح. قانون روز بنتے ہیں، روز ہمارے یہاں توڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی جیب میں پیسہ وہ قانون خرید لے. ایک برٹش نے کہا تھا، ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اس نے کالم میں لکھا کہ پاکستان میں سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ قانون بھی اور انصاف. یعنی جس کی جتنی یعنی کہ جو بھی موٹی اسامی یا جو بھی امیر ہوگا وہ قانون کو خرید سکتا ہے. ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں. صحیح. نیا قانون ہماری کتاب کا پہلا سبق، پہلا افسانہ. لکھنے والے سعادت حسن منٹو. سعادت حسن منٹو اردو ادب میں بدنام زمانہ افسانہ نگار تسلیم کیے گئے. سعادت حسن منٹو اردو ادب میں بدنام زمانہ افسانہ نگار تسلیم کیے گئے. ان پر جنسیت کا بھی لیبل لگا. ہماری اسکرین پر ابھی سعادت حسن منٹو نہیں آ رہے ہیں، دکھاتا ہوں. سعادت حسن منٹو. نیا قانون سبق دیکھ رہے ہیں آپ. مصنف سعادت حسن منٹو. وجہ شہرت ان کی آ رہی ہے آپ کے پاس. اردو کے اولین یعنی پہلے ابتدائی افسانہ نگار ہیں. کتاب کا حوالہ آ رہا ہے آپ کے پاس منٹو کے بہترین افسانے. کردار یہ ہم سیکیوز بھی بنتا ہے. مرکزی کردار منگو کوچوان. کوچوان گھوڑا گاڑی چلانے والے کو کہتے ہیں، ٹانگا چلانے والے کو کہتے ہیں. یہ افسانہ اسی منگو کوچوان کے گرد گھومتا ہے. صحیح. جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اردو میں سعادت حسن منٹو بدنام زمانہ افسانہ نگار تسلیم کیے گئے. ان پر جنسیت کے حوالے سے لیبل بھی لگا. ان کے افسانوں کے نام ہی ایسے ہیں، کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو نوٹس میں مل جائیں گے جو بھی نام ہیں. میں کیا یہاں پر آپ کے سامنے لوں ان کے نام، بہرحال پڑھیں گے تو ہم. اردو کے اولین افسانہ نگار ہیں، جنسیت کا لیبل لگا. منٹو بھی کہتے ہیں، منٹو بھی بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن اصل پروننسیشن ووکیبلری میں جو ہے جیسے 1 2 ہم کہتے نہیں انگریزی میں گنتی گنتے 1 2 1 2 کی اس پر ہی جو ہے یہ منٹو ہے. ٹھیک. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. منٹو کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بر صغیر میں بڑی جو ان کی ہسٹری کا ایک حصہ بتا دوں زندگی کا، وہ یہ کہ منٹو کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں. صحیح. اور سوتیلی ماں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ منٹو کی زندگی میں بڑا ہمیں نظر آتا ہے. اس کا اثر انہوں نے بہت لیا. بہت سینسیٹیو تھے، بہت حساس تھے، یہ طبیعت کے مالک، حساس طبیعت کے مالک. تو جب سوتیلی ماں ان کے اوپر ظلم و ستم کرتی اور پھر یہ اس کو، ظاہر ہے ماں تھی، کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے، تو یہ چیزیں ان کی طبیعت میں اتنی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اس کا ذکر، اس کا اثر ان کی تحریروں میں ہمیں نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب یہ ہوٹل میں یعنی کہیں بھی کسی جیسے نکڑ پر کوئی ہوٹل ہو، اس زمانے میں ظاہر ہے آج کل کی طرح تو نہیں کوئی بڑے بڑے بنے ہوئے ہوں ریسٹورنٹ ٹائپ کے، تو ہوٹل میں ہی بیٹھے ہوتے، سگریٹ پی رہے ہوتے یا جو بھی اس زمانے میں ان کے پاس تھا. بیچارے کو اتنے امیر تو تھے نہیں، غریب سے تھے، تو لوگ آتے ان سے لکھواتے لے جاتے اور اپنے نام سے شائع کراتے. ٹھیک ہے. کام ان کا تھا، نام کسی اور کا ہوتا تھا. بہرحال تو آج ہم دیکھتے ہیں شکاگو یونیورسٹی میں ان کے ایک جو ہے بھتیجی ہیں، وہ لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں امریکہ میں منٹو کی. انہوں نے منٹو کی زندگی کے بہت سارے اوراق ایسے جو ادب میں گم گشتہ تھے، چھپے ہوئے تھے، ان کو سامنے لائے. منٹو کے حوالے سے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ان کی زندگی میں جو یہ ایک موڑ آیا ہے جنسیت کا یا اوریانیت کا پہلو نظر آتا ہے، وہ وہی رویہ ہے کہ ان کے والد نے دوسری شادی کر لی اور پھر سوتیلی ماں کا رویہ، سوتیلے بہن بھائیوں کا رویہ ان کے ساتھ جو رہا، وہ ان کی زندگی میں، ان کی تحریروں میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. صحیح ہے. آئیے افسانے کی طرف چلتے ہیں. وقت کچھ ہی باقی ہے ہمارے پاس، تو کچھ انٹروڈکشن دے دوں. مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کے اسکرین پر ابھی آ جائے گا. مرکزی خیال بر صغیر.
بر صغیر یعنی سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان اینڈ بنگلہ دیش کو ملا کر ہم بر صغیر کہتے ہیں۔ پارٹیشن تقسیم سے پہلے بر صغیر کہلاتا تھا۔ انگریز یہاں پر آئے، کب آئے بتا چکا ہوں، پسیہ میں 1600 میں آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، تجارت کی غرض سے آئے، رفتہ رفتہ وہ یہاں پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگے۔ 1707 تک جب تک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر زندہ رہا، اس کی آنکھیں بند نہ ہوئیں، بر صغیر پر ان کی حکمرانی نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر کا انتقال 1777 میں ہوا، بر صغیر میں اس کے بعد کوئی ایسا حکمراں، کوئی فرما روا، کوئی بادشاہ نہیں آیا جو مغلیہ سلطنت کو سہارا دیتا، سنبھالتا۔ عیش و نشاط، رقص و سرور کی محفلیں، بس یہی وتیرہ رہا۔ دنیا، یورپ ترقی کرتا رہا اور ہم محبت کی لازوال داستانیں ہی تعمیر کرتے رہے، تاج محل، تاکہ ممتاز محل شاہجہاں کو دور سے آتی ہوئی دیکھتی رہے۔ لوگ کتابیں لکھتے رہے، سائنسی ترقی ہوتی رہی دنیا میں۔ بہرحال یہ بھی ہمارا ایک ورثہ ہی ہے۔ آج ہم تنقید تو کر لیتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ سلطنت کا خاتمہ 1857 میں ہوا، 1857 میں ہوا۔ آخری مغل فرما روا بہادر شاہ ظفر، 62-63 سال کی عمر ہے، ظاہر ہے قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، اور شاعر بھی ہیں۔ اس وقت انہیں جو ہے وہ اقتدار ملا، نام کا وہ بادشاہ رہ گیا تھا۔ حکم عملداری انگریز سرکار کی چلتی تھی۔ یہ افسانہ اسی تناظر میں لکھا گیا کہ جب 90 سال کا اقتدار قائم ہوا، حکومت کی انگریزوں نے 1857 سے 1947 تک، اس دور میں جو بھی ظلم و ستم کیے گئے اور اس کا سب سے بڑا شکار مسلمان بنے، مسلمانوں کے عہدے چھینے گئے، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، عزت و ناموس یعنی مٹائی گئی، مٹی میں ملایا گیا، عہدوں سے ہٹایا گیا، زبان پر قدغن لگائی گئی، دیگر ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ امیر غریب طبقے میں بھی کوئی فرق نہیں رہا۔ اور پھر صحیح ہے کہ جس طرح سے ظلم ہوتا رہا بڑھتے بڑھتے، تو ہر ایک کے دل میں نفرت، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ان کے دلوں میں آ گئی۔ اس پر فلمیں بھی بنی۔